براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ سن سٹروک، ہیٹ سٹروک یا لو لگنا جو ہے اس کی ہومیوپیتھک علاج اور حفاظتی تدابیر جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں اس بارے میں کہ لو لگنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ لو لگ گئی ہے تو ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے۔ لو لگنے سے بچنے کے لیے تو یہ ہے کہ آپ موسمی پھل خوب کھائیں، مثلا تربوز ہے، یہ جو ہمارا خربوزہ ہے، اس کے علاوہ آڑو کا آپ شیک بنا کر بھی پی سکتے ہیں، پھر یہ فالسے کا شیک بنا کر پیا جا سکتا ہے، اور دوسرے مشروبات بہت سارے جو ہے وہ پیے جا سکتے ہیں۔ گنے کا رس جو ہے وہ کمال چیز ہے لو لگنے سے بچنے کے لیے۔ اگر آپ کو کہیں سے گنے کا رس ملے تو اس کو پئیں آپ، یہ بہترین چیز ہے جو آپ کی وہ ساری اندر کی ہیٹ کو ختم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھی میں نیٹرومیور ہماری ایک میڈیسن ہے، اس کی ایک ڈوز اگر روزانہ لے لی جائے 200 کی تو بہت حد تک آپ لو لگنے سے بچ سکتے ہیں۔ ویسے 40 سال سے اوپر کے لوگ اور 10 سال سے نیچے کے جو بچے ہیں وہ اگر گرمیوں کے موسم میں کوشش کریں کہ تپتی دھوپ میں نہ نکلیں تو یہ اچھی بات ہے۔ جو لوگ کھیتوں میں کام کرنے والے کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ شدید گرمی میں کرنے کی بجائے صبح فجر سے پہلے نکل جائیں، فجر کے وقت نکل جائیں، اور جب تک دھوپ کی تمازت زیادہ نہیں ہوتی ہے اس وقت تک اپنا کام نپٹا لیں، اور جب شدید دھوپ آتی ہے تو اس وقت وہ سائے میں آ جائیں اور وہاں پہ ٹھنڈک میں آرام کریں، پانی پئیں، کھانا کھائیں، تاکہ یہ لو لگنے سے بچا جا سکے۔ اسی طریقے سے جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ دھوپ شدید جب اس وقت ہوتی ہے اس وقت ٹریول نہ کریں۔ اور اگر اس طرح کے مسائل بن بھی گئے ہیں کہ اگر آپ کو ٹریول کرنا پڑ گیا ہے تو ساتھ پانی کی بوتل رکھیں، اور ہر گھنٹے کے بعد کم از کم 1 لیٹر پانی جو ہے نا وہ آپ پئیں، کم از کم 1 لیٹر 1 گھنٹے کے بعد پینا ضروری ہے جب آپ شدید دھوپ میں جا رہے ہیں۔ کپڑا بھگو کر آپ اپنے یہاں پہ کندھے پہ رکھ لیں، اس سے یہ ہے کہ یہ سارے نروز جو ہیں ان کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی دوست جس کو سن سٹروک ہو گیا ہے، لو لگ گئی ہے، اس کی علامات بڑی واضح ہو گئی ہیں، تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر وہ اس کو شدید قسم کی بے ہوشی، غشی، صدمے کی سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کو اگنیشیا 200 کی ایک ڈوز دیں۔ اور اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ شدید بخار ہے، پاؤں کا ٹیمپریچر تو نارمل ہے لیکن باقی سارا جسم تپ رہا ہے بخار سے، تو آپ اس کو بیلاڈونا دیں۔ اور ایک ہماری میڈیسن ایسی زبردست قسم کی ہے جو پریونٹیو بھی ہے، حفظ متقدم کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر لو لگ گئی ہے تو اس وقت بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ میڈیسن جب باڈی کا ٹیمپریچر شدید ہائی ہو جاتا ہے اور بی پی جب شدید ہائی ہوتا ہے اس وقت بھی یہ کام کرتی ہے۔ اور لو لگنے سے بچنے کے لیے بھی اگر اس کی ایک ڈوز لے لی جائے، گرمی شدید کے موسم میں ہر دوسرے دن جو ہے نا 1 ڈوز لے لیں آپ، تو بعض لوگوں کو جلدی سن سٹروک ہو جاتا ہے، جلدی جو ہے وہ لو لگ جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ان کی سکن اس قدر نازک ہوتی ہے، اس قدر ان کے مسلز نازک ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا باہر گئے ہیں، ابھی خواتین جو ہیں وہ سبزی لینے کے لیے بھی بعض دفعہ باہر کھڑی ہوئی ہیں، نکلی ہیں، تھوڑی سی دھوپ بھی پڑی ہے تو سن سٹروک ہو گیا، اس طرح کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی خواتین کے لیے اور ایسے مردوں کے لیے جو جلدی لو کا شکار ہو جاتے ہیں، جلدی سن سٹروک ہو جاتا ہے، ان کے لیے، اور اگر سن سٹروک ہو گیا ہے تو اس وقت وہ ہماری میڈیسن جو ہے وہ ہے گلونائن۔ گلونائنم جو ہے یہ
بہت ہی اچھی میڈیسن ہے. یہ حفظ ما تقدم کی میڈیسن بھی ہے, پریونشن کی بھی ہے, لو سے بچاؤ کی بھی ہے, اور اگر لو لگ گئی ہے تو اس کے بعد بھی اس کی 30 پوٹینسی میں آپ بار بار مریض کو دیں گے میڈیسن, اس سے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے 12 ٹیشو سالٹ جو ہے وہ آپ 4 گولیاں صبح دوپہر شام دی جا سکتی ہے, اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو 5 فاس ہے, یہ میڈیسن بھی جو ہے 6X میں وہ بار بار مریض کو دیں, ہر آدھے گھنٹے کے بعد دیں. ساتھ اس کے آپ نیٹرمیور دے سکتے ہیں علامات کے مطابق. اگر کوئی سانس کی تکلیف ہے تو اس میں برائیونیا دے سکتے ہیں. اور ایسا مریض جو سن اسٹروک سے, لو لگنے سے متاثر ہو جاتا ہے, اس کو ٹھنڈی ہوا میں رکھنا, تازہ ہوا میں رکھنا, جہاں گرمی کا عمل دخل کم ہو وہاں رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کو پنکھا جو لیں, یا یہ ہے کہ پنکھے کے آگے اس کو بٹھائیں, یا اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں, پانی پلائیں ٹھنڈا, اور اس کے جسم پر ٹھنڈا پانی جو ہے اس کو لگائیں. ممکن ہے اگر بخار بہت تیز نہیں ہے تو اس کو نہلا دیں. نہلانا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم اس پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں سر پہ, بازوؤں پہ, ٹانگوں پہ, رانوں پہ, تاکہ جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر کم ہو. اصل میں لو لگنے میں سب سے زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو یہ بے ہوشی زیادہ دیر رہنے سے خدا نخواستہ, یا زیادہ اس کو وامٹنگ ہونے سے, یا زیادہ اس کو پوٹیاں آ جانے سے اس کی جو باڈی کے اندر موئسچر ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پسینہ نہ آنے کی وجہ سے باڈی کا ٹیمپریچر اور ہائی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو جسم کا ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہوتا ہے, پسینہ نہیں آ رہا ہوتا ہے, اس لیے کول باڈی نہیں ہوتی ہے, اور ہمارا جو روٹین کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس سے غشی ہونے سے آپ یہ فیل کر سکتے ہیں کہ زیادہ دیر غشی رہنے سے اللہ نہ کرے سن اسٹروک کا پیشنٹ جو ہے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس لیے ہومیوپیتھی کی یہ جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اور بے شمار ایسی ادویات ہیں جو اکارڈنگ ٹو سمٹمز دی جا سکتی ہیں. میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بھی کوئی بھی میڈیسن سیلف میڈیکیشن کے طور پر نہیں لیں, آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد لیں. لیکن جو دوائیاں حفظ ما تقدم کے طور پر لینی چاہیے ان میں گلونائن جو ہے وہ لی جا سکتی ہے, بیلاڈونا لی جا سکتی ہے, نیٹرومیور لی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ سیف میڈیسن ہیں, ان کو آپ لے کر لو لگنے سے بچ سکتے ہیں. اور یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ احتیاطی تدابیر جو بتائی ہیں, ان پر عمل کر کے آپ سن اسٹروک سے بچ سکتے ہیں. اس موسم میں جب گرمی کی شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے, بہت شدت ہے گرمی کی, اس میں اپنے آپ کو بچائیں, گرمی سے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.